ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ حضرت حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ انتہائی نامور ولی کامل گزرے۔ لاہور میں انہوں نے 40 سال سے زیادہ عرصہ دین متین کی خدمت کی۔ حضرت حسین میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شاندار واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک ہندو بہت ہی مالدار آدمی، امیر و کبیر آدمی، اسے کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا، کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں سے بو آنا شروع ہو گئی اور جسم مختلف جگہوں سے پھٹنا شروع ہو گیا اور اس میں پیپ پڑنا شروع ہو گئی۔ اس نے بڑا حکیموں سے، طبیبوں سے علاج معالجہ کرایا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے آرام نہ آیا اس ہندو کو۔ چونکہ مخلوط آبادی تھی، مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے مل کے رہتے تھے، تو حضرت کے روحانی کمالات کا وہ قائل تھا، اس لیے کہ اس نے دیکھ رکھا تھا کہ بہت دنیا آپ کی شیدائی ہے۔ تو جب ادھر ادھر سے بات نہ بنی تو پھر ایک دن حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، حضرت مال بڑا ہے، پیسے بڑے ہیں، دولت بڑی ہے، امیر بہت ہوں، پر ایسے پیسوں کا کیا کرنا، ایسے مال کا کیا کرنا کہ جب آپ کو شفا ہی نہیں، آپ بیماری میں مبتلا ہیں، اتنی بیماری کہ میں جناب قمیض تک، کپڑا تک تو اپنے جسم پہ میں لپیٹ نہیں سکتا، اوپر پہن نہیں سکتا۔ اس جینے سے تو بہتر ہے کہ انسان مر جائے۔ تو حضرت مجبور ہو کے، یعنی اب آخرکار تھک ہار کے آپ کے پاس آ گیا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، آپ مسلمان ہیں، لیکن میں آپ کا عقیدت مند اس لیے ہوں کہ بہت دنیا کو آپ سے فیض حاصل کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ تو حضرت اگر آپ میں غیر مسلم پر بھی اگر کرم کریں اور مجھے کوئی دم کر دیں یا کوئی دوائی دے دیں تو اللہ پاک مجھے بھی شفا عطا کر دیں گے۔ جب اس غیر مسلم نے، اس ہندو نے رو رو کے حضرت کی خدمت میں اپنی بیماری کا دکھڑا رویا تو حضرت فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس طرح کرو، جاؤ اور کسی بڑے سے برتن میں پانی بھر کے لاؤ۔ وہ پانی بھر کے لایا، حضرت نے تھوڑی دیر تک دم کیا، دم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ اس پانی کے ساتھ نہا لو۔ جب اس نے اس پانی کے ساتھ نہا لیا، آپ نے فرمایا کل اسی ٹائم پھر پانی لے کے آنا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ 11 دن تک لگاتار پانی بھر کے آتا رہا، حضرت دم کر کے دیتے رہے اور وہ نہاتا رہا۔ اور پھر دیکھیے کہ 11 دن کے بعد حضرت کے دم کا اثر یہ ہوا کہ جب اسے طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا تھا، حضرت کے دم کی برکت کی وجہ سے وہ مکمل صحت یاب ہو گیا، مکمل شفا یاب ہو گیا۔ جب حضرت کی خدمت میں آیا تھا نا، میرا حسین زنجانی کی بارگاہ میں آیا تھا تو کہا تھا آپ مجھے اگر ٹھیک کر دیں گے، مالدار آدمی ہوں، منہ مانگا انعام دوں گا۔ اب جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے بڑا سا ایک ڈرم لیا، روپے پیسوں کے ساتھ اور جواہرات کے ساتھ، یعنی زیورات کے ساتھ، سونے کے ساتھ بھرا اور بھر کے حضرت کی خدمت میں لایا اور لا کر کے رکھ دیا۔ اور رکھنے کے بعد کہتا ہے حضرت یہ میں نے آپ کے لیے اتنے پیسے اس ڈرم میں رکھ دیے ہیں کہ اگر آپ ساری زندگی سے استعمال کریں اور غریبوں کی بھی وقتاً فوقتاً مدد کریں تو پھر بھی آپ کے یہ پیسے جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے مجھے جو ٹھیک کیا ہے میں اس کے لیے لے کے آیا ہوں۔ جب حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ منظر دیکھا، یہ پیسوں کا بھرا ہوا ڈرم دیکھا، تو ڈرم دیکھنے کے بعد فرمایا بھائی بات سنو، میں نے تجھ سے پیسے تو نہیں مانگے، میں نے تیرا علاج کیا ہے تو انعام بھی تو میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ اب یہ غیر مسلم جو ہندو ہے سوچتا ہے پتہ نہیں کوئی اس سے بھی، یعنی زیورات اور پیسوں سے بھی کوئی قیمتی چیز حضرت مانگیں گے۔ چلو کہتا ہے حضرت آپ مانگیں، اگر میرے بس میں ہوا تو میں آپ کو ضرور دوں گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حضرت پتہ نہیں بہت کوئی قیمتی چیز مانگ لیں گے، اور پتہ ہے حضرت نے کیا مانگا؟ آپ نے فرمایا بھائی
ہمارا رب تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں وعدہ کر لیا ہے کہ جسے پیدا کیا اس کے رزق کا ذمہ دار میں ہوں. تو ہماری تو رب سے محبت ہے, ہمیں ان دنیا کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مجھے ضرورت اس چیز کی ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤ. سبحان اللہ, تم کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤ. اب وہ کہتا ہے جناب میرا ایک سوال ہے, اگر آپ پیسے لیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا, اور اگر آپ کے نزدیک میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا تو اس کا تو مجھے فائدہ ہوگا. کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر آپ گھاٹے کا سودا کیوں کر رہے ہیں؟ جب یہ سوال اس غیر مسلم ہندو کی زبان سے حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا نا, تو آپ فرماتے ہیں بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے کہ وہ ساری زندگی بندوں کو رب سے ملاتے رہے, بندوں کا تعلق رب سے جوڑتے رہے, یہ محنت کرتے رہے کہ ہر بندہ کلمہ پڑھ کے دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچ جائے. تو چونکہ ہم اس نبی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی تمام اداؤں کو بھی ہم ادا کرتے ہیں. تو میں بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, ہم دنیا کے اگر متلاشی ہوتے تو ہمارے کمرے جواہرات کے ساتھ بھرے ہوتے. ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو بس یہی کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تاکہ تم کلمہ پڑھ کے دوزخ کی آگ میں جانے سے بچ جاؤ. تو پیارے دوستو, وہ کلمہ پڑھ کے غیر مسلم جو ہے مسلمان ہو گیا. لیکن یہاں میں ایک بات صرف ضرور عرض کروں گا کہ حضرت میاں حسین زنجانی فرماتے ہیں کہ حضور کی بھی یہ ساری زندگی کی محنت ہے اور اولیاء کاملین کی یہ ساری زندگی کی محنت ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو رب سے ملاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچ جائیں. لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, نعرہ بھی لگاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم کام وہ کرتے ہیں جس سے ہم دوزخ کی آگ میں جلیں. تو لہٰذا ہم مصطفیٰ کریم کے پکے سچے اگر غلام ہیں تو پھر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں. تو انشاءاللہ ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, ہماری اگلی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی. امید کرتا ہوں واقعہ پسند آیا ہوگا. اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت جلد دوبارہ ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.